سبيل الدموع سبيل مريح تو حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور نسب، تھوڑا ان کی زندگی کے حالات، ان کے فضائل پر انشاءاللہ توجہ سے بات سننا۔ آپ کا اسم گرامی نام، آپ کا نام کیا تھا؟ امام حسین۔ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، لقب سید الشباب اہل جنہ، اور ان کے والد کا نام حضرت علی بن ابی طالب، والدہ محترمہ کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ نسب وہی ہے۔ اور حضرت حسین جب بطن مادہ میں تھے، جب حضرت حسین ابھی اپنے ماں کے بطن میں تھے تو ایک صحابیہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، وہ خواب دیکھ رہی ہیں صحابیاں کہ کسی نے اللہ کے رسول کا جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا۔ جب انہوں نے صبح کو ان کی آنکھ وہ بیدار ہوئی، خواب میں دیکھا تو ان کو بہت ڈر محسوس ہوا۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو گئی۔ وہ بہت گھبرانے لگی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، میں اس کو بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتی کہ میں اس کو بیان کروں، میری زبان سے وہ الفاظ بھی نہیں نکل رہے کہ اللہ کے رسول کا جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں گرا۔ تو وہ اتنی گھبرا گئیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ تو صحیح ذرا وہ خواب کیا ہے۔ تو ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے خواب کی پوری تفصیل بتا دی کہ ایسے ایسے میں نے آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ایسا دیکھا ہے کہ وہ کٹ کر میری گود میں گرا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب برے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے خواب اچھے دکھائی دیتے ہیں لیکن تعبیر صحیح نہیں ہوتی، اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو خواب کو اپنے ہر کسی سے بیان نہ کرے۔ فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری لخت جگر یعنی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ اس تعبیر اس خواب کی یہ تھی کہ جو تم نے وہ خواب دیکھا ہے، میری بیٹی کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا اور تم اسے گود میں کھلاؤ گی۔ کچھ دنوں کے بعد خواب وہی روشن تعبیر اس کی ملی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے انہیں گود میں لیا۔ مؤخرین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹایا اور ان کے دہن کو اپنے لعاب دہن میں مبارک سے تر کر دیا، اپنے منہ کا لعاب ان کو چٹایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت اور شفقت تھی۔ پیار اور محبت اس طریقے سے غالب تھا کہ آپ روزانہ حضرت حسین اور حضرت حسن کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان سے محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ تشریف لے جاتے اور ان کے خوب پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ کون کھیل رہے ہیں؟ سارے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نبوت کا جس کو اللہ نے تاج دیا اور پھر بھی وقت نکال کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ اپنے بچوں کو وقت دو، ان کے ساتھ پیار محبت سے سلوک آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہ بچے بھی معصوم ہیں۔ پیارے رسول نے ہی فرمایا کہ بچوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جس وقت حضرت حسین کی عمر 7 سال کی تھی، 7 سال 6.5 ماہ کی آپ کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کے نانا جان یعنی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ آپ کو اٹھا لیا۔ واقعہ کربلا کی شہادت کا مختصر ہے جو میں اس میں بتا رہی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 49 ہجری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا۔ یہ بھی صحابی ہیں تو انہوں نے بیعت کرنے کے لیے 49 ہجری میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو بلوایا، مگر عام طور پر مسلمان ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو یزید کی بیعت کرنی تھی یعنی کہ اس کے ہاتھ میں جو حکومت تھی تو اس کو عام لوگ پسند نہیں کیا کرتے تھے، تو ان میں اختلاف تھا آپس میں بہت زیادہ۔
کیونکہ لوگ یزید کے احوال اور اس کی دن اور رات کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ انسان صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے انتظام کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے کر بلوایا۔ تمام ممالک سے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اطلاع بھیجی، جس میں اور ان صحابیوں کے پاس بھی اطلاع بھیجی جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ صحابی تھے۔ ان کے پاس بھی پیغام بھجوایا کس نے؟ یزید نے، کہ میری بیعت کی جائے، یعنی کہ جیسا میں کہوں ایسا کرو۔ منصب پر وہ بیٹھنے والا تھا تو بلوایا گیا ان بڑے بڑے صحابہ کرام کو، تو لیکن انہیں سب نے منع کر دیا، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کس کے ہاتھ پر؟ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی سختی سے انکار کر دیا کہ میں تم سے بیعت نہیں کروں گا۔ آگے چل کر واقعہ کربلا، اسی وجہ سے یہ واقعہ کربلا ہوا۔ یزید اور حضرت حسین کے درمیان سخت جنگ ہوئی اور صحابہ کرام اس جنگ میں کام آئے اور تمام صحابہ کرام بھی شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حسین پر سخت پابندی کر دی گئی، پانی بھی بند کر دیا یزید نے، کھانا بھی بند کر دیا، اور پیاسے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں۔ 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں، نہ تو کھایا پیا بھی نہیں تھا، اور آپ میدان کربلا میں نہایت اور لڑتے رہے، سجاوت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے کہا، شمر نے کہا تھا کہ میں نے ایسا نوجوان ابھی جنگ میں کبھی نہیں دیکھا جیسے میں نے، دشمن بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے حضرت حسین کو دیکھا، ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسین کے جسم مبارک پر 45 سے زیادہ زخم اور تیروں کے نشان تھے، مگر پھر بھی آپ کے عزم اور استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 45 زخم نیزے کے تھے اور 43 زخم تلواروں کے تھے، یعنی کہ 90 سے زیادہ نشان آپ کے بدن مبارک پر تھے۔ یہ کس کی وجہ سے ملے تھے؟ سچائی کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، عدل اور انصاف کی وجہ سے، کہ مجھے جو چیز یہ جو منصب پر بیٹھ رہے لوگ یہ صحیح نہیں ہے اور ہم ان کی بیعت نہیں کریں گے، یعنی کہ ظلم اور ستم کو روکنے کے لیے یہ سامنے آئے اور اپنے آپ کو شہید کر دیا کربلا کے میدان میں، اور اللہ کا قرآن اور حدیث کا فرمان گرنے نہ دیا۔ آج بھی وہی ہے، لوگ اپنے منصب اور اپنے رتبے کی وجہ سے، جو چھوٹے طبقے کے ہوتے ہیں، اگر دین کو پیش کر رہے ہیں تو لوگ اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے نشے میں اتنے چور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹے انسان اگر کوئی ان کو صحیح راستہ بتائے تو اس کی بات سننا گوارا نہیں کریں گے۔ آج بھی وہی اصول ہے۔ اس کے بعد تیروں تلواروں کے نیزے کے اتنے زیادہ نشان تھے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن جب گھوڑا گر گیا، گھوڑے پر وار ہوا، یہ میں مختصر بتا رہی، کئی دن لگے ہیں اس واقعے کو بتانے کے لیے، کئی دن کا۔ تو آپ کا گھوڑے پر جب وار کیا گیا تو میدانی جنگ میں وہ گھوڑا گر گیا، پھر آپ پیدل حملہ کرنے لگے۔ شمر نے 6 آدمیوں کو لے کر آپ پر حملہ کیا، ان میں سے ایک شخص نے تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا اور الگ ہو کر گر گیا۔ آپ نے جوابی حملہ کرنا چاہا، مگر دایاں ہاتھ بھی اس قدر مجروح زخمی ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے، اور دوسرے دشمنوں نے جب نیزہ مارا تو شکم میں جا کر پار کر گیا۔ آپ زخم کی وجہ سے تاب نہ لا کر گر پڑے اور نیزہ کھینچا۔ اس کے ساتھ ہی 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کے مطابق 681 ہجری کو آپ کی روح قبض کر گئی، یعنی کہ آپ دنیا سے رخصت، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک کی خوب بے حرمتی کی گئی، جسم مبارک کو پر گھوڑے کی ٹاپے اور اسے رونا گیا، جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس کے بعد سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا اور کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ تن کو، آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا اور سر کو لے جا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، جہاں سر مبارک کی سخت توہین کی گئی۔ سر مبارک کو ایک تخت میں رکھ کر ابن زیاد نے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سر کو دیکھ کر، جہاں سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے، کچھ ایسے الفاظ بولے، تو شہادت کے تیسرے دن غازریہ کے باشندوں نے شہداء کی لاش کو دفن کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بے حرمتی کی گئی، کھانا پینا تنگ کر دیا گیا۔ کون ہے یہ؟ حضرت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے لگتے جگر، جن کے بارے میں فرمایا
کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض اور عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا۔ اور ابھی میں نے شروعات میں ذکر کیا کہ وہ شہید کرنے والے، وہ میدان جنگ میں لڑنے والے مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، سب مسلمان تھے، لیکن منصب اور پیسے اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں وہ چور ہو گئے، وہ نہ دیکھ پائے کہ ہمارے سامنے کون ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت رکھ، اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے جو ان کو محبوب رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سینے سے لگا لیا، لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا، ان کے چہرے انور پر پیشانی کو چوما۔ روزانہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، آپ کے ساتھ آپ کو اپنے گود میں بچوں کو بٹھاتے، کھیلتے، بوسہ دیتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ لوگ صحابہ کرام حضور کے ساتھ کسی دعوت میں کھانے کے لیے نکلے تو حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے، تو جب کھیل رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور حضرت حسین کو ادھر ادھر بھاگنے لگے گود لینے کے لیے۔ امام حسین جب کھیل رہے تھے راستے میں تو آپ نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو آپ ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ سے ان کی تھوڑی پکڑی اور سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے رکھا اور بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اور محبت کا اظہار کیا کہ جس نے حسین سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جس نے حضرت حسین نواسوں میں سے ایک نواسے میں جو حضرت حسین جو ہیں کہ جو ان سے محبت رکھے گا تو اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے بغض رکھے گا تو اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اچھا یہ واقعات بتائے کیوں جاتے ہیں وقت وقت پر، اور سنے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایمان ہمارا لبریز ہو، ایمان میں تازگی آئے۔ آج دیکھو ہمیں کوئی روزے رکھنے سے منع نہیں کرتا، نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، پھر بھی دیکھو ہمارے گھروں میں کیا حالات بنے ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز میں اکثر نمازی بعض وقت اور اوقات میں تو پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن فجر میں ہماری مسجدیں خالی ہوتی۔ وہ میں نے شروع میں شعر نہیں پڑھا تھا کہ جو سجدے کی قیمت چکائی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے کربلا کے میدان میں چکائی تھی، تو جس پر عرش و اعظم جو اللہ کا عرش بھی ہل رہا تھا، زمین بھی کانپ رہی تھی، جب خون آپ کا گرا زمین پر آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو نماز کا جب سجدہ کیا تھا تب شہید کیا تھا دشمنوں نے کہ ویسے تو یہ قابو نہیں پائیں گے، ان پر قابو نہیں آ سکتا، تو اس طریقے سے لیکن سجدہ کیا، نماز پڑھی، حالانکہ میدان جنگ میں چاہیں تو اگر وہ نہ بھی پڑھتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے والی تھی، لیکن امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو سجدہ کیسے کیا جاتا، کہ جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، رات دن ان کا نام لیتے ہیں، رات دن تسبیح پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دیکھو ان کے سر کٹا دیا سجدے میں جا کر، اللہ کے فرمان کو گرنے نہ دیا، کہ آج ہم سے اتنی اچھی حالات زندگی ہم لوگ مسلمان گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ موبائل پوری رات دیکھا جاتا ہے اور فجر میں اٹھ کے 2 سنت 2 فرض ادا نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن کو بٹھا رکھا اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسن کو اوپر حسین کو چوم رہے تھے اور کبھی امام حسن کو آپ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی تو اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ ایک مرتبہ صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا امام حسن اور حسین دونوں مجھے بے حد پیارے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں سو رہا تھا گھر میں، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور پیارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم. کیونکہ ہماری امت کو پتہ ہی نہیں ہے یہ رشتے کون ہیں، کیا ہیں، بیٹیوں کو بچوں کو پتہ نہیں ہے. تو کتنے گھرانے ایسے ہیں ان کے سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو سیرت پتہ کریں گے تبھی ہمارے بچے ایسے بنیں گے. تو پیارے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے، اس وقت میں سو رہا تھا تو حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی نے دودھ مانگا. چھوٹے بچے چھوٹے تھے دونوں، تو دودھ مانگا تو پیارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ہماری بکری کا دودھ لینے کے لیے چلے گئے. بکری کا دودھ نکالا اور اس میں جنہوں نے دودھ مانگا تھا، حضرت حسین نے دودھ مانگا تو آپ اٹھ کر پلانے لگے. تو حضرت فاطمہ جاگی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت آپ کے دوسرے یعنی کہ دوسرے فرزند حضرت امام حسن اٹھ گئے اور وہ پہل کرنے لگے دودھ مانگنے کے لیے. تو آپ نے حسن کو دودھ نہیں دیا، حسین کو دیا. تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں بیٹی، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں لیکن پہلے اس نے مانگا ہے، بھوک اس کو لگ رہی ہے. تو آپ نے رات ہی اسی حال میں حضرت علی سو رہے ہیں اور پیارے رسول نے دودھ بھی نکالا اور حسن کو بھی پلایا اور حسن حسین دونوں کو دودھ پلایا. تو آپ نے فرمایا بلکہ پہلے دوسرے بچے نے دودھ مانگا ہے اسی لیے میں اس کو دے رہا ہوں. اور یہ فرمایا کہ یہ دونوں حسن اور حسین اور تم اے فاطمہ تم اور دونوں یہ میرے نوازے اور یہ جو سو رہا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے کہ یہ تینوں ہم کیا ہوں گے؟ قیامت کے روز جنت میں ساتھ ہوں گے. قیامت کے روز ہم جنت میں ساتھ ہوں گے. یہ علی اور یہ تم فاطمہ اور دونوں حسن حسین تینوں ہم جنت میں ساتھ ہوں گے. تو آپ بچوں سے کتنی محبت اور شفقت رکھتے تھے اللہ کے رسول. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اسی درمیان میں جب آپ سجدے میں تھے، سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین دونوں آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. کبھی پیٹھ پر بیٹھتے، کبھی پیروں کے نیچے نکل جاتے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پر سوار ہو گئے دونوں کے دونوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو پکڑ کر آرام سے نیچے بٹھا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو پھر دوبارہ دونوں کو پہلے کی طرح سے آپ پیٹھ پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو گود میں بٹھا لیا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں انہیں ان کی ماؤں کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں؟ کہ یعنی کہ آپ کو نماز میں پریشان کر رہے ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں ماؤں کے پیچھے کمر پر چڑھ جاتے ہیں، گود میں بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں بھی بعض بچے چھوٹے چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں. تو صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا میں ان کو ان کی ماؤں کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں؟ تو اسی آسنا میں بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کو میں ان کے ماؤں کے پاس جا کر ماں کے پاس چھوڑ کر آ گیا اور بجلی کی روشنی قائم رہی، یعنی کہ بجلی چمکنے لگی. تو اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی کہ جا کر چھوڑ کر آ جاؤ. تو یہ محبت بتائی گئی ہے اور جو ان سے محبت رکھے گا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا اللہ بھی اس سے محبت رکھے گا. محبت کا نام صرف نام لیوا نہیں ہے، ان کے طریقوں پہ بھی چلنا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے بچے اللہ ایسے بنائے، ہماری اولادوں کو اپنی اولادوں کو دین کی تربیت دو